بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چوتھا حصہ۔ اس نے جاری رکھا، بڑی ہاشم نے طاقت سے کھیلا، کیونکہ نہ تو خدا کی طرف سے کوئی کلام آیا اور نہ ہی کوئی وحی بھیجی گی، لہذا خندق اس کے آبائی قبیلے کی حقیقی اولاد نہیں ہوں گے اگر میں احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اس کے لیے بدلہ نہ لیتا۔ یزید کی شراب پینے، لڑکیوں کے گانے بجانے، شنائی بجانے اور شکار کرنے، اپنے شوہانی بندر کے ساتھ کھیلنا، بے حیائی اور بے حیائی سے شادی خواہش نے اسے ایک فضول آزادی ظاہر کیا۔ 3 سال سے کچھ زیادہ کے مختصر اور دور حکومت کے پہلے سال میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کر دیا۔ دوسرے سال انہوں نے مدینہ کو اپنی فوج سے لوٹ لیا۔ انہوں نے ایک پرانے سپاہی مسلم ابن عقبہ کو بلوایا جو اموی سے گہری حقیقت رکھتا تھا، چونکہ وہ بڑی عمر کا تھا اور مہم جوئی کی تیاریوں کے دوران اس کی کمزوری اور بڑھ گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کوڑے ڈال کر روانہ ہوئے۔ ایک مشکل اور گھنونی مہم کے پیش نظر فوج بہت اچھی طرح سے لیس تھی۔ ہر سپاہی کو اس کی عام پوری تنخواہ کے علاوہ 100 دینار کا بونس ملتا تھا۔ مدینہ کے نخلستان میں پہنچ کر مسلمانوں نے ہرا پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ مدینہ والوں کے پاس قصبے کے کمزور پہلو پر خندق کھودنے اور اسے مضبوط کرنے کا وقت تھا، اور وہیں ایک وحشانہ جنگ ہوئی۔ پہلے پہل یہ جنگ مدینہ کے باغیوں کے حق میں گئی، لیکن اس کا خاتمہ ان کی شکست پر ہوا جب مروان نے بنو حارثہ سے گھڑ سواروں دستوں کے ساتھ اس کے کوارٹر سے گزرنے کی اجازت کی۔ ایک محافظوں کا پیچھے سے خندق لے لیا۔ مدینہ والے شتر مرغ کی طرح بھاگے۔ قریش سب سے پہلے تھے، انہوں نے اڑان بھری اور مکہ میں پناہ لی۔ ابن حزابلہ نے بھاجے سے مزاحمت کی اور اپنے 8 بیٹوں یا ان میں سے زیادہ تر اور اپنے جیسے پرعزم آدمیوں کے ساتھ گر گیا۔ شامیوں نے اپنے آپ کو ایک خوفناک لوٹ مار کے لیے چھوڑ دیا جو 3 دن تک جاری رہا۔ سپاہیوں نے موقع غنیمت جانا، متاثرین کی تعداد سے مختلف تھا۔ انہوں نے 3 دن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت والے ضلع کو مباح کر دیا۔ انہوں نے گھروں کو لوٹا، مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کی عصمت رہی۔ کتنی کواری لڑکیاں حاملہ تھیں اور نامعلوم باپوں سے بچوں کو جنم دیتی تھیں۔ مسلمانوں نے شکست خوردہ کو یزید سے وفاداری کی تجدید کرنے پر مجبور کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ کا غلام تسلیم کرے جو ان کی ملکیت کی یکساں فروخت کرنے کے لیے آزاد تھا۔ بعض افراد جنہوں نے اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جنہوں نے اپنی بیعت کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ یزید قرآن اور سنت نبوی کی پیروی کا عہد کرے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ خرا کے قتل عام کی وجہ سے مسعور ابن عقبہ، انسانی خون کا حرج کرنے والا کا لقب، یزید کے دور حکومت کے 3 سال مدینہ میں مختصر قیام کے بعد مصرف ابن عقبہ نے مکہ کے راستہ جاری کی رکھا، جہاں اسے عبداللہ ابن زبیر سے لڑنا پڑا۔ ابن زبیر کے خلاف جنگ میں کعبہ کو آگ لگا دی گئی، قصبے پر گولیوں سے بمباری کی گئی۔ وہ مکہ کے محفوظ مقام میں لڑے۔ 20-22 یزید کی موت تک لڑائی جاری رہی۔ ان کی وفات 64 ہجری میں حوارین میں ہوئی۔ ابن رادہ، ایک معمولی خراسانی شہر نے سلطنت امیہ کے خاتمے کو یوں بیان کیا: یزید کی لاش حوارین میں اپنے خوشی کے محل میں پڑی ہوئی، اس کے تکیے کے ساتھ ایک کپ اور شراب کی کھال جس کی ناک سے ابھی تک خون بہ رہا تھا۔ ہمارے سنی بھائی کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کو سقیفہ میں منتخب کرنے کے بعد مسلمانوں نے نسب اور خون کی بنیاد پر مورثی حکومت سے نجات حاصل کی۔ اگر ایک ہاشمی جو یقیناً اس کام کے لائق تھا پہلے مرحلے میں منتخب کر لیا جاتا تو دینوی حکومت اور دینوی روحانی قیادت دونوں مستحکم ہو جاتی اور بنو ہاشم تک محدود ہو جاتی۔ یہ ایک تھیوروکریسی اور
پادریوں کو کلیسیات کا بیس بنتا جو اب عیسائیوں میں موجود ہے۔ مزید برآں وہی انحراف جو عیسائیوں، مجوسیوں، بدھ مت کے پادریوں میں پیدا ہوا مسلم کمیونٹی اور اس عقیدے کے پیروکاروں میں بھی ہوگا۔ کمیونٹی کی قیادت، ووٹ کا حق اور معاشی مفاد ایک خاندان کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ عمروں کے دوران لوگوں کا ایک خاص کردہ دوسرے تمام مردوں کے لیے مزارات یافتہ ہوگا۔ ابو بکر کا انتخاب نہ تو کوئی تیر اور نہ غیر سمجھی جانے والی ڈیل تھی اور نہ ہی کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا جو پورا ہوا۔ یہ ایک الہی انتظام تھا، یہ کہ خدا قادر مطلق اس کا فرمان اور اس کے مرضی اسلام کو تمام مذاہب پر غالب کرنا اور کلمہ کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر حضرت علی ہاشمی جو یقیناً اس کام کے لائق تھے کو پہلے مرحلے میں منتخب کر لیا جاتا تو مبارک درخت اہل بیت 25 اسلام پر حکومت کرے گا اور لعنتی درخت امیاد بڑھے گا۔ خدا نے واضح طور پر اور ظاہری طور پر پیغمبر کے جانشین اور خدا کے خاندان کے رسول کے اعلی مقام کی باقی مومنوں پر متعارف کرایا تھا۔ یقیناً اگر حضرت علی ہاشمی منتخب ہونے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فاطمہ کے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے نہ دیکھتے جو ابھی تک اپنے والد کی وفات پر غمزدہ تھی۔ وہ اپنے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عثمان کے نیچے اس کا برہنہ جسم اس کے خون سے آلودہ اور بکھرا ہو اس کے جسم کو گھوڑوں سے رونتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے اور پیٹ پر زخموں سے بھرے ہوئے نہیں دیکھے گا، اور اپنی بیٹیوں اور اپنے پوتے علی ابن حسین کو اسیر ہونے اور ان کے